ہمارے ساتھ سینٹر مشال یوسفزئی تحریک انصاف کی طرف سے جو پھولے نہیں سماری خوشی سے اور آپ کی خوشی بنتی ہے. لیکن بڑی یہ خبر چل رہی ہے کہ یہ تو کوئی اندر خانے کو باتیں طے ہوئی ہیں, اس کے بعد یہ سارا موقع ملا, کیونکہ آپ کا ماننا یہ تھا کہ نظام ٹوٹلی ریگڈ ہے, اس کے اندر سے انصاف آپ کو نہیں مل سکتا, ججز بھی آن ٹیک ہیں, صحافی بھی آن ٹیک ہیں, حکومتیں 2 نمبر ہیں, سب کچھ 2 نمبر ہے. اس 2 نمبری میں سے ایسا انصاف کیسے ملا؟ بہت شکریہ طلعت صاحب. دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ جو یہ پٹیشن فائل ہوئی تھی یہ ہم نے کل پرسوں نہیں کی تھی, یہ 1.5 سال پہلے فائل ہوئی تھی, مئی 2025. اس میں پٹیشنر خود تھی, خان صاحب کے وکالت نامے سائن نہیں ہو رہے تھے. خان صاحب کے وکالت نامے کے لیے ہم نے الگ سے پٹیشن فائل کی اسلام آباد ہائی کورٹ میں, اس میں ہمیں 7 مہینے لگے اور پھر خان صاحب کے وکالت نامے سائن ہو کے آئے, اور یہ اس پٹیشن کی تیسری پیشی تھی. اس میں پچھلی ہیئرنگ پہ اے جی اسلام آباد نے کہا تھا کہ ہم ایک کمپائل رپورٹ سبمٹ کریں گے اور عدالت میں. جب وہ کمپائل رپورٹ عدالت میں آئی تو اس سے تو عدالت نے, حکومت نے تسلیم کیا, رانا ثناء اللہ صاحب کے بیانات آن ایئر ہے کہ جی ایک کوئی بھی یہ کمپائلڈ انڈیپینڈنٹ رپورٹ ہے جس میں رپورٹ خود کہہ رہی ہے کہ خان صاحب بیمار ہیں اور ان کو ہسپتال لے جانے کی ضرورت ہے. اب آپ نے بیان, آپ کا مطلب ہے کہ جب ان کے سامنے حقائق سامنے آئے تو انہوں نے بہت ہی منصفانہ انداز سے فیصلہ کیا, لیکن آپ تو کہتے ہیں کہ اس نظام کے اندر جانے نہیں, یہ تو اینٹی عمران ہے, اینٹی پی ٹی آئی ہے, تو اس نظام نے یکدم آپ کی رپورٹ. طلعت صاحب ہم نے کل بھی یہ کہا تھا کہ خان صاحب کہتے ہیں میں عدالتوں کے ذریعے باہر آؤں گا, ہم آج بھی یہ کہتے ہیں کہ ہم عدالتوں کے ذریعے, اچھا ایک منٹ مجھے اب سنیں نا سر, ہم آج بھی یہ کہتے ہیں اور ہم کل بھی یہ کہیں گے, ہم آج بھی اسی ڈوگر صاحب کی عدالت میں جاتے ہیں جو ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے خلاف ہے. ہم آج بھی ہر اس عدالت جاتے ہیں جس میں ہم کیس فائل کرتے ہیں اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہماری کیسز لگے. جاتے ہیں جی عدالت نے آپ کو ریلیف کیسے دے دی؟ میں اس طرف آتی ہوں نا سر. میں اگر آپ مجھ سے پی ٹی آئی کے علاوہ ایز اے لائر پوچھیں نا سر, تو یہ جب بینچ لگ گیا تھا تو دیکھیں آج بھی پھر طے ہو گیا تھا کہ نہیں, آج بھی ان عدالتوں میں ایسے ججز ہیں جن کے بارے میں ہمارا پیپلز پارٹی, پی ایم ایل این سب کا یہ موقف ہے کہ یہ ایک انڈیپینڈنٹ کمپیٹنٹ ججز ہے. صحیح ہے, اور آج بھی کو لایا گیا ہے. تو دیکھیں ایک یہ بھی فیکٹر ہے, دوسرا فیکٹر یہ ہے کہ جو بھی کیا ہے, مطلب رپورٹ اڈیالہ سپرڈنٹ نے سبمٹ کی ہے, ہم عدالت گئے, ہم حکومت کے پاس نہیں گئے, کوئی ڈیل نہیں ہے. جی ہم عدالت گئے. نوشین صاحب آپ کی حکومت کے پاس موقع تھا, آپ نے پہلے اس کو پریز کیا, ریویو پٹیشن گئی, ریویو پٹیشن کے اوپر ٹیکنیکل اعتراض لگ گیا, اعتراض کے بعد وہی آپ کو کرنا پڑا. پہلے کر دیتے تو کتنا آج ہائی مورل گراؤنڈ ہوتا ہے, آج آپ دبدبے کے ساتھ بات کرتی کہ دیکھیں ہم نے کروایا, ہم نے رکوایا نہیں. یہ پٹیشن ڈالنے کی کیا ضرورت ہے بیچ میں؟ بہت شکریہ طلعت صاحب. پہلے تو دیکھیں جی, جو پی ایم ایل این کا وتیرہ ہے وہ انسانی جان پہ سیاست کرنا نہیں ہے, ان کا رہا ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ جب میاں نواز شریف بیمار تھے, کلثوم صاحبہ بیمار تھیں, تو کیا کیا جو ہے جملے یہ کہتے تھے اور کیا کیا یہ باتیں کرتے تھے. مجھے اب بات مکمل کرنے تھے, میں نے بڑے تحمل سے آپ کی ساری سنی, تھینک یو. اب بات یہ ہے کہ عمران خان صبح سے یا کل سے ہمارا بھی ایک یہی موقف تھا کہ اگر ان کو جو ہے وہ سیریسلی بیمار ہیں اور ان کو طبی معالجہ چاہیے جو کہ الشفا سے ہی ہو سکتا ہے یا اچھے کسی ہاسپٹل میں ہو سکتا ہے, جو کہ گورنمنٹ ہاسپٹلز میں وہ سمجھتے ہیں کہ نہیں ہو سکتا, تو اس کے لیے اگر ان کو لنڈن بھی بھیجنا پڑے گا تو ہم بھیجیں گے. میڈیکل بورڈ جو آپ کو پتا ہے ایک پرزنرز رائٹ تو یہ ہے کہ اگر وہ بندہ بیمار ہے اس نے ہسپتال تو جانے جانا. پٹیشن میں تو لکھا ہوا ہے کہ سب کو ایک جیسی سہولت مہیا کرنی چاہیے, آئین یہ کہتا ہے. پریزنٹ رولز آپ نے کوٹ کیے بیچ میں اور کہا جی ہمیں نوٹس نے بڑے, اور وزیر قانون نے بیٹھ کے کہا جی کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے. طلال چودھری نے بات کی, انفارمیشن منسٹر نے بات کی. اب آپ ایسے کریڈٹ کھو دیا آپ نے. دیکھیں طلعت صاحب بات کریڈٹ کی نہیں ہے, بات ایک انسانی جان کی ہے. اگر ان کو وہ ان کی پہلے کہا گیا کہ ان کی آنکھ خراب ہو گئی ہے, اور آنکھ خراب تھی تو آنکھ ٹھیک بھی ہو گئی, تو وہ بھی جیل میں ہی ہیں. اور اسی طرح بہت سے قیدی ہیں, پرزنرز ہیں جن کو ہم نے آئندہ انصاف کی طرف اگر وہ جائیں گے تو کورٹ میرا خیال ہے ان کو بھی اجازت دے گی کہ آپ بھی الشفا جائیں. اب کیونکہ پریزیڈنٹ تو ہم نے سیٹ کر دیا, بریک تھرو ہے نا, ان کے لیے بریک تھرو ہے, لیکن ہم نے ان کو کوئی رہائی نہیں ہو رہی. ابھی میں آپ کو بتا دوں, ابھی خبر چل رہی ہے کہ طبی معائنے کے بعد یہ فیصلہ ہوگا کہ ان کو ہاسپٹل میں رکھنا ہے یا نہیں رکھنا. یہ ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ طبی معائنے کے بعد یہ فیصلہ ہوگا کہ ان کو رکھنا ہے یا نہیں رکھنا. ابھی ٹرانسپورٹ ہوئے ہی نہیں ہوئے اس کے اوپر خبر نہیں ہے, لیکن طے یہ ہوا ہے. شرمیلا صاحبہ اچھی بات ہے, پیپلز پارٹی تو خوش ہوگی کیونکہ آپ جن کے ساتھ رابطے بڑھا رہے ہیں ان کے لیے اچھا دن ہے, تو بالواسطہ طور پہ آپ کے لیے اچھا دن بھی ہے. شکریہ طلعت صاحب. I think it's a great week for PTI اور میرا خیال ہے کہ لانگ اویٹڈ گڈ نیوز. I think پارٹی میں جان آئی ہے اس کے بعد, ایک
जो एक तितर बितर इधर उधर, अलीमा खान, बुशरा बीबी, फोकस मिल गया। वो क्या नाम है जिसके ऊपर आपने नाम लगाया था, वो जो वकील हैं राजा साहब, 50 करोड़ वाला, हाँ सलमान अकरम राजा, हाँ हाँ हाँ। She is too smart to fall for this. नहीं है मैडम, नहीं है जब मैं समरी पे आऊंगी। आपने कमाल वैसे अमूमन ये काम हम ये करते होते हैं कि जानबूझ के फुल टॉस फेंकते नहीं हैं। ये जो बोलती है बोले, फिर उन्होंने चुप करके मेरी बात सलमान अकरम राजा ये रोने लग जाती है ना। मैं तो याद दिला रही थी कि इन्होंने क्या कहा था ना। जी जी, मैं आपको वो पार्टी के अंदरूनी मामले। मैंने ये कहा ना, मैंने तो ये कहा ना कि इन्होंने, इनकी पार्टी में जान आ गई, वरना तो ये था कि एक टूट फूट का शिकार थी, कोई एक दूसरे पे इल्जाम लगा रहे थे। इट वाज अ कंप्लीट मेस। आई थिंक इट्स बिग न्यूज़, और ये अगर आप इसको इस तरीके से देखें कि सिर्फ ये एक अदालती फैसला है, तो ये सिर्फ एक अदालती फैसला तो नहीं है। नहीं, ठीक। आई थिंक आप बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं, आप ज़्यादा समझते हैं, इस तरह नहीं आते इस किस्म के फैसले हैं। तो आपके लिए भी अच्छी बात है तो कि दाल में तो कुछ काला है ना। दाल में तो काला है। आपको नून लीग की दाल में भी काला नजर आता है, इनकी दाल में भी काला नजर आता है, और इनके साथ आपने राब्ते भी रखे हुए हैं। अब इनके साथ राब्ते करके आप पीपल्स पार्टी, तो काली दाल वालों के साथ आपने काली दाल को छोड़ के हमने काली दाल हमने काली दाल वालों के साथ भी राब्ते रखने, हमने पीली दाल वालों के साथ भी राब्ते। वो क्यों, क्या मजबूरी है? इस वजह से क्योंकि नहीं, देखिए जहां तक पार्लियामान का ताल्लुक है, ये पार्लियामेंट होगी बिल्कुल डिसफंक्शनल। ये पार्लियामेंट डिसफंक्शनल बिल्कुल डिसफंक्शनल हो गई थी, बिकॉज देयर वाज नो, हाँ अभी इस वक्त भी तलत साहब है, बिकॉज देयर इज नो ऑपोजिशन। पीपल्स पार्टी इत्तेहादी भी है, और पीपल्स पार्टी अपोजिशन का किरदार भी अदा करे। इनको अपना नहीं, हम अभी भी इत्तेहादी हैं। हम इनके पास इसलिए गए थे बिकॉज हम चाहते थे कि ये अपना जो एक किरदार है एज एन ऑपोजिशन, वो पार्लियामान में भी करें, कमेटीज में भी वापस आए, वहां भी अपना किरदार अदा करें, और हमें एक दूसरे के साथ इन द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ डेमोक्रेसी चलना पड़ेगा। जिस मुराद क्या है कि शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत को चलता करना है। नहीं बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि अगर मौजूदा निजाम की बात है तो उल्टी गिनती वाली बात ठीक है। वही बात महमूद खान अटक वो उल्टी गिनती तो देखिए ना, इमरान खान का जेल से बाहर आना, इसका क्या मतलब है? ये उल्टी गिनती, बिल्कुल उल्टी गिनती है ना। दिस इज सीरियस। हॉस्पिटल जाना क्या उल्टी गिनती है? नहीं, हॉस्पिटल से फिर नौशीन, मैं वाकई ये जो है ना, ये दिस इज वेरी बिग न्यूज। ये कोई मामूली चीज नहीं कि जी सुप्रीम कोर्ट गए, अचानक से 1.5 साल बाद रिलीफ आ गया और जी वो अस्पताल जा रहे हैं। दिस इज नॉट इट। अब पता है मसला क्या है? मसला ये है कि यू पुट नौशीन ऑन द हॉट सीट। इनको कुछ नहीं पता होगा, पता सिर्फ एक शख्स को होगा, वो है मोहसिन नकवी। ओनली ही वुड नो व्हाट्स गोइंग ऑन। तो फिर जरदारी साहब को भी पता होगा? नहीं, सदर मुमलिक वैसे क्या है ना, फिर मोहसिन नकवी साहब को हर चीज बताते ही है ना। नहीं बेटे हैं, बाप बच्चे जो होते हैं ना, हर चीज माँ बाप को नहीं बताते।